ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ 1906 سے پہلے بر صغیر میں اہل حدیث موجود نہیں تھے. یہ 1906 کے بعد نمودار ہوئے اور یہ پراپوگنڈا اتنی تیزی اور اتنے زور و شور سے کیا جاتا ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، باخبر صحافی بھی اس پراپوگنڈے کا شکار ہو کر رہ گئے. تو میں اگر گلنا کرنی ہے تو پیچھے تشریف رکھ لو، اتنے پہنے تک موشی نہ بہنا پہنا، تھوڑا وقت لاؤں گا. جس نے باتیں کرنی ہے اٹھ کے چلا جائے، بے شک آرام کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ بات سنیں. خطبے کا حکم بھی یہی ہے کہ خاموشی سے سنا جائے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک لفظ اگر مس ہو جائے، سننے سے رہ جائے، تو پورے کا پورا مفہوم بدل کر رہ جاتا ہے. مثلا میں کہوں کہ فلاں شخص نہیں آیا، صرف نہیں کا لفظ نہ سننے سے سارا مفہوم بدل جائے گا. اس لیے سب سے میری مؤدبانہ گزارش کہ اگر سننا ہے تو توجہ کے ساتھ، ورنہ آپ باہر تشریف رکھیں، گھومے پھریں، کھائے پیئے، جو چاہے موجود آئیں. زیادہ وقت نہیں لوں گا. اتنی دور سے آئے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہماری بات توجہ سے سنی جائے، اور ہم نے کوئی لا یعنی باتیں نہیں کرنی. چند حوالے آپ کے گوش گزار کرنے ہیں. بڑا اہم موضوع. یہ کہا جاتا ہے کہ 1906 سے پہلے اہل حدیث موجود نہیں تھے، اور اس کے لیے دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ خود اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس، اہل حدیثوں کی تنظیم 1906 میں بنی تھی، جس کے پہلے صدر حافظ عبداللہ غازی پوری اور اس کے ناظم اعلیٰ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرتسری رحمت اللہ علیہ تھے. کوئی شک نہیں کہ یہ بات بالکل ایسے ہی ہے. لیکن حضرات 1906 میں جو یہ تنظیم بنی تھی تو کیا محض کاغذوں کے اندر بن گئی تھی؟ کیا کسی کمرے کے ایک خالی گوشے کے اندر بن گئی تھی؟ یہ تنظیم اگر بنی تھی تو کون سے افراد وہاں موجود تھے؟ مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ غازی پوری کہاں کے رہنے والے تھے؟ مولانا ثناء اللہ مرتسری کہاں کے رہنے والے تھے؟ ایک کانفرنس کے موقع پر میونات بھجن کے اندر کانفرنس ہوئی، پورے بر صغیر سے لوگ آئے، بنارس سے آئے، سندھ سے آئے، پنجاب سے آئے، بنگال بہار سے آئے، رنگون اور نیپال سے لوگ آئے. وہ بڑے بڑے علماء جمع ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ایک تنظیم کی شکل میں کام کرنا چاہیے. لوگ تھے تو تنظیم بنی تھی. مولانا ثناء اللہ مرتسری امرتسر کے رہنے والے، حضرت میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد تھے، مولانا محمد ابراہیم میر سیال کوٹی وہاں موجود تھے. یہ سارے بڑے کے بڑے لوگ علماء مختلف علاقوں سے آئے. تو لوگ تھے تو تنظیم بنی تھی. 1906 سے پہلے میاں نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ جو استاذ تھے فاتح قادیاں مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی کے، مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے 1873 کے اندر بر صغیر کا وہ رسالہ جاری کیا تھا جسے اشاعت السنہ کہا جاتا ہے. خود مولانا اس سے پہلے حضرت میاں نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بن چکے تھے اور ان سے اقتباس کر چکے تھے. میاں نذیر حسین دہلوی
وہ شخصیت ہیں جن کے فتوے کی وجہ سے 1857 کا جہاد شروع ہوا تھا. ان سے پہلے حضرت سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ باقاعدہ اس بر صغیر کے اندر انگریز کے ساتھ جہاد شروع کر چکے تھے، اور انگریز سے پہلے سکھوں کے ساتھ جہاد شروع کر چکے تھے. یہ جہاد 1832 کے قریب تک جاری رہا. پھر 1857 کے اندر جنگ آزادی شروع ہوئی، جس کے شروع کرنے والے حضرت میاں نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام تھے. تاریخ کے اندر یہ بات موجود. آج یہ کہا جائے کہ اہل حدیث 1906 سے پہلے نہیں تھے، یہ در حقیقت بے علمی کی انتہا ہے. ایسی بات کرنے والے علمی طور پر بے بذات ہیں، یتیم ہیں. ان کو معلوم ہی نہیں کہ بر صغیر کے اندر اہل حدیث کب سے. حضرات آپ دیکھیے مولانا سعید بنارسی، ان سے پہلے میاں نذیر حسین دہلوی سے پہلے مولانا عبدالحق بنارسی رحمت اللہ علیہ. اور یہ بھی چھوڑیے، ایک کتاب شائع ہوئی ہے صوفیہ کی طرف سے، نام ہے اس کا جامع الاسرار. اس کے اندر فارسی کے اندر یہ کتاب ہے، لکھنے والے ہیں اس کے عبد الرحمن چشتی. یہ کتاب لکھی انہوں نے فارسی کے اندر شاہ جہاں کے دور کے اندر، اور اس کتاب کے آغاز کے اندر انہوں نے لکھا کہ یہ کتاب میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے باطنی اشارے سے لکھ رہا ہوں. اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا کہ اہل وصول کے دو گروہ ہوئے ہیں. ایک وہ جو قرآن اور حدیث سے کام لیتا ہے، قرآن اور حدیث سے کام لیتا ہے، اس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے. اور ایک دوسرا گروہ ہے جو رائے اور قیاس سے کام لیتا ہے، اس کو اہل الرائے والقیاس کہا جاتا ہے. اور اس سے پہلے عبد الرحمن چشتی اپنی اس کتاب کے اس حوالے سے پہلے ایک شخص تھا سمنان الدولہ، جہانگیر کے دور کے اندر اس کی دو کتابوں کا حوالہ دیا، ایک جواہر التفاسیر، ایک العروۃ الوثقی. کہا جواہر التفاسیر کے اندر مالک یوم الدین کی تفسیر میں سمنان الدولہ نے لکھا کہ اہل وصول کے دو گروہ تھے، ایک رائے اور قیاس سے کام لینے والا جس کو اہل الرائے والقیاس کہا جاتا تھا، اور ایک قرآن اور حدیث سے کام لینے والا جس کو اہل حدیث کہا جاتا تھا. یہ سمنان الدولہ جہانگیر کے دور کا ہے. اسی طرح فارسی کی ایک لغت ہے منتخب اللغات شاہ جہانی، اس کا لکھنے والا عبد الرشید بن عبد الغفور الحسینی. اس نے فارسی کے اندر ایک بابا رتن ہندی تھا، اس کی بحث لکھی. اور یہ بابا رتن ہندی اجمیر کے قریب کا ایک شخص تھا جس کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کی عمر 700 سال ہے، 700 سال، اور کہتا تھا کہ میں صحابی ہوں. آج بھی طاہر القادری صاحب اپنی کتابوں میں اس کے بارے میں لکھ چکے ہیں کہ وہ صحابی تھا، اور اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ سے وہ صحابی تھا. تقریروں کے اندر بھی کہہ چکے ہیں. بابا رتن ہندی کے بارے میں منتخب اللغات شاہ جہانی میں یہ لکھا ہے کہ بعض علماء گفتن کہ از اصحاب رسول ولے اہل حدیث انکار بھی فرمودن، کہ وہ تو کہتا تھا کہ میں صحابی ہوں، لیکن اہل حدیث اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اہل حدیث کہتے تھے یہ جھوٹ بولتا ہے. اس دور کے اندر رتن ہندی کے دور کے اندر یعنی رسول پاک کے 700 سال کے بعد بعض مولویوں نے مان لیا
کہ رتن ہندی صحابی ہے، لیکن برِ صغیر کے اہل حدیث نے اس بات کا انکار کر دیا، اس لیے کہ اجمیر کا رہنے والا یہ شخص تو اس علاقے کے اہل حدیث تھے تو تبھی انکار کیا۔ حضرت ملا عبد الحکیم سیالکوٹی جو شاگرد تھے ملا کمال سیالکوٹی کے اور جو ہم کلاس تھے، ہم جماعت تھے مجدد الفسانی کے، بلکہ سب سے پہلے حضرت احمد سرہندی کو مجدد کا لقب دینے والے ملا عبد الحکیم سیالکوٹی تھے۔ یہ ملا عبد الحکیم سیالکوٹی وہ ہیں جن کے علم و ادب اور جن کے فنون کی وجہ سے، علمیت کی وجہ سے شاہ جہاں بادشاہ نے 2 بار چاندی کے اندر تول کے چاندی ان کو ہدیہ کی تھی۔ انہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جنہیں 11ویں والا پیر کہا جاتا ہے، ان کی ایک کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس کا فارسی کے اندر ترجمہ کیا۔ ملا عبد الحکیم سیالکوٹی نے ایک عبارت آئی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، علامت اہل البدع الوقیۃ فی اہل الاثر۔ اس کا ترجمہ ملا عبد الحکیم سیالکوٹی نے کیا کہ اہل بدعت کے بدعتیاں را علامت باشد کہ عیب کردن در اہل حدیث، کہ بدعتیوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ اہل حدیث تھے تو تبھی یہ بات۔ یہی نہیں میں آگرہ گیا، آگرہ کا ایک اسٹیشن ہے، اس اسٹیشن کے کنارے پہ ایک مسجد ہے، چونا منڈی اسٹیشن، اس کے کنارے پہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اہل حدیث مسجد، اور اس میں فارسی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد اورنگزیب عالمگیر کے دور کے اندر تعمیر کی گئی، اور اورنگزیب عالمگیر کا دور 1680 اور 83 کا دور ہے، 1680 اور 83 کا دور، 1680 اور 83 عیسوی کا دور۔ میں نے جب یہ عبارت پڑھی مجھے فخر ہوا کہ ایک پرانی مسجد ہے، لیکن اس بات پہ اور زیادہ فخر ہوا کہ ہماری مسجد چینیا والی اس سے بھی پہلے کی مسجد، آج بھی اہل حدیث کی مسجد، جہاں امام عبد الجبار غزنوی رحمت اللہ علیہ، سید عبد الواحد غزنوی رحمت اللہ علیہ، حضرت سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اپنی خطابت کے جوہر دکھاتے رہے۔ یہ چینیا والی مسجد لاہور کی بادشاہی مسجد سے 5 سال پہلے کی بنی ہوئی، اس کے اوپر لکھا ہے 1080 ہجری، یعنی 1667 یا 1668 بنتے ہیں عیسوی کے اندر۔ پھر ایک آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بنگال کی ایک مسجد دکھائی جا رہی ہے جس کو نوابی مسجد کہا جاتا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ یہ مسجد 1600 عیسوی کے اندر، یعنی آج سے 424 سال پہلے تعمیر کی گئی، 1600 عیسوی کے اندر۔ پھر حضرات ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ گوگل پر جائیں، سرچ کریں، انڈیا کے صوبہ مالابار کے علاقے کے کرناٹک صوبہ، کرناٹک کیرالا، اس کا علاقہ ہے مالابار، وہاں کی مسجد ہے مسجد چرامان۔ مسجد چرامان کے باہر لکھا ہے کہ یہ مسجد 629 عیسوی کے اندر تعمیر کی گئی تھی، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 632 عیسوی کے اندر ہوئی ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 سال پہلے یہ مسجد بنی تھی۔ گوگل پر سرچ کریں، وہاں چلیں۔ ایک اور مسجد مہاراشٹر کے علاقے کے اندر، اس کا قبلہ کعبہ نہیں
اس کا قبلہ قبلہ اول ہے، یعنی مسجد اقصی کی طرف قبلہ اول سے بعد میں قبلہ بنا بیت اللہ الحرام، اور اسی وجہ سے مدینہ طیبہ کی ایک مسجد ہے جس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ مہاراشٹر کی بمبئی کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر اہل حدیث کی مسجد جو اس وقت صحابہ کرام نے بنائی تھی، اور صحابہ کرام کا یہاں آنا جانا تھا تجارت کے غرض سے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر جو خطوط لکھے تھے مختلف لوگوں کو، ایک کتاب قاضی اطہر مبارک پوری کی کتاب کا نام ہی یہ ہے کہ عرب و ہند کے تعلقات، اس کے اندر انہوں نے بحث کی ہے۔ ایک روایت انہوں نے نقل کی ہے معراج کے حوالے سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی جاٹ ہو، اور اصحابہ کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صادقہ مصدقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک کے پاس دو ذات دیکھے، زا اور طا کو ملا کر ذات، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جٹ کا معرب ہے جو استعمال کیا گیا ہے۔ بہرحال اس وقت لوگ آتے جاتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھی بھیجے۔ آزاد بالگرامی کی ایک کتاب دو حصوں کے اندر ہے، میں وہ کتاب علی گڑھ یونیورسٹی سے لے کر آیا تھا۔ اس کے اندر انہوں نے کئی روایتیں نقل کی ہے اور بتایا ہے کہ ان علاقوں کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارت کاری کروائی تھی، اپنے صحابہ کو خطوط دے کر ان علاقوں کے راجاؤں کے پاس بھیجا تھا دعوت اسلام کے لیے، جس طرح یمن کے بادشاہوں کے پاس بھیجا، جس طرح شام کے لوگوں کے پاس بھیجا، جس طرح روم کے بادشاہ کے پاس بھیجا، اسی طرح یہیں بھی بھیجے تھے۔ اور یہی بات عبد الصمد سالم ازہری ایک دیوبندی عالم ہے، ان کی کتاب ہے تاریخ الحدیث، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ان سرباتک الہندی، کہ سرباتک ہندی کہتا ہے کہ ارسلہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صہیباً، کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب کو اس کے پاس خط دے کر بھیجا تھا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مسجد جو بنی مہاراشٹر کی، یہ مسجد جو قبلہ اول کی طرف ہے، جس کا قبلہ تو اس وقت بنی تھی، آج بھی وہ مسجد اہل حدیث کی مسجد ہے۔ حضرات، یہ جو آپ کے ہاں لوگ آئے تھے محمد بن قاسم کے ساتھ، یہ آپ کا سارا علاقہ اس وقت ملتان کہلاتا تھا۔ مولانا عبد الوہاب دہلوی رحمت اللہ علیہ جماعت غربا کے جو بانی تھے، آپ جانتے ہوں گے کہ لوگ انہیں کہتے ہیں مولانا عبد الوہاب ملتانی، حالانکہ وہ رہنے والے جنگ کے قریب ایک چھوٹے سے قصبے اور گاؤں کے تھے، لیکن وہ سارا علاقہ اس وقت ملتان کہلاتا تھا۔ محمد بن قاسم یہاں آیا 97 ہجری کے اندر، لیکن اس سے پہلے کنوج کے علاقوں کے اندر، کرناٹک کے علاقوں کے اندر، کیرلا کے علاقوں کے اندر، ٹھانا کے علاقوں کے اندر، بمبئی کے علاقوں کے اندر مسلمان آ چکے تھے۔ محمد بن قاسم یہاں عرب سے نہیں آیا تھا، بلکہ جو علاقہ ہے افغانستان، یہ ایران کے ساتھ ملا ہوا، جسے ہم کہتے ہیں یہ تربت کا علاقہ، سارے کا سارا یہاں پہلے سے موجود تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر افواج یہاں آ چکی تھی، وہاں سے یہاں بھیجا۔ حضرات، لوگ یہاں آئے، مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مقالہ لکھا جو ان کے المعارف کے اندر شائع ہوا، بعد میں ایک کتاب شائع ہوئی
نقوش رسالہ تھا لاہور کا، اس کا سیرت نمبر 10 جلدوں کے اندر ضیاء الحق صاحب نے وہ سیرت نمبر نقوش کا مختلف لائبریریوں کو ہدیہ کیا۔ اس کی 3 نمبر جلد کے اندر سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کا یہ مقالہ موجود ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ حدیث کا علم اگر آیا ہے تو یہ سندھ کے علاقے کی طرف سے آیا ہے جہاں عرب آئے تھے، اور اگر فقہ کا علم آیا ہے تو یہ افغانستان کی طرف سے آیا ہے۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے وہاں ایک اور حوالہ نقل کیا ہے سندھ کے حوالے سے، وہ ہے بشار مقدسی، ایک بہت بڑا سیاح تھا، اس نے سیاحت کی، اس نے ایک کتاب لکھی احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم، اس کے اندر اس نے سندھ کے بارے میں لکھا کہ یہاں کے رہنے والے بت پرست ہیں، ظواہر پرست ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں ان کی اکثریت اہل حدیث کی اکثریت ہے۔ آج بھی اگر آپ جائیں تھر کے علاقوں کے اندر تو وہاں یا ہندو آپ کو ملیں گے، ورنہ دیہات کے دیہات اہل حدیث پر مشتمل ہیں۔ حضرات اس وقت جب محمد بن قاسم آیا اس وقت کوئی فقہی دین اس دنیا کے اندر موجود نہیں تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید کے دادا، انہوں نے کتاب لکھی حجت اللہ البالغہ، اس کا 7واں باب الفرق بین اہل الحدیث و اہل الرائے، کہ اہل حدیث اور اہل الرائے میں کیا فرق ہے، یہ بھی واضح کرتا ہے کہ اس وقت بر صغیر کے اندر اہل حدیث موجود تھے، لیکن انہوں نے جو بات لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ تقلید کا رواج 4تھی صدی ہجری کے بعد ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں، بلکہ ایک کتاب تاریخ الفقہ مصر کے ایک بہت بڑے عالم شیخ محمود بک مصری، انہوں نے لکھی، عربی کے اندر نام ہے اس کا تاریخ الفقہ، اس کا ترجمہ کروایا مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہدایت پر ان کے بھائی نے، اور وہ شائع ہوئی ان کے والد گرامی کے مکتبے دارالاشاعت کی طرف سے تاریخ فقہ کے نام پر، اس کے صفحہ 305 پر لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام ظفر رحمت اللہ علیہ، امام ظفر رحمت ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے غیر مقلد تھے، اس لیے کہ اس وقت تک اسلام میں تقلید شروع ہی نہیں ہوئی، اس وقت تک اسلام میں تقلید شروع ہی نہیں ہوئی۔ احسن التقاسیم کے اندر جب اس نے لکھا بشار مقدسی نے کہ یہاں کے رہنے والے اہل حدیث ہیں اکثریت کے اندر، تو یہ حوالہ نقل کیا علامہ عبدالحی لکھنوی نے اپنی ایک کتاب کے اندر جس کا نام ہے ثقافت الاسلامیہ فی الہند، یہ حوالہ نقل کیا گیا۔ شکارپور سے شائع ہونے والی تاریخ سندھ کے اندر یہ حوالہ نقل کیا گیا۔ عبد المجید سندھی کی کتاب ثقافت سندھ کے اندر یہ حوالہ نقل کیا گیا، دیگر کتابوں کے اندر، اور یہی حوالہ نقل کیا سید سلیمان ندوی نے کہ عربوں کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان کی وجہ سے اس علاقے کے اندر اہل حدیث مسلک پھیلا، اس وقت ابھی 1 صدی بھی نہیں گزری۔ یہ کہنا کہ اہل حدیث بر صغیر کے اندر موجود نہیں تھے، مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے، ان کی کتاب فتاوے پر مشتمل احسن الفتاوی، اس کے جلد اول صفحہ 316 پر لکھا ہے کہ 2ری 3ری صدی ہجری کے اندر فروعی اور نزی طور پر 5 مکاتب فکر مارز وجود میں آئے، مالکی، شافی، حنبلی، حنفی اور اہل حدیث۔ یہ مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی کی کتاب احسن الفتاوی جلد 1 صفحہ 316 کے اوپر۔ مولانا عبدالحق حقانی
ان کی کتاب ہے حقانی اسلام، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ اہل سنت مختلف مکاتب فکر میں تقسیم ہے، حنبلی، مالکی، شافی، حنفی اور اہل حدیث۔ مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب کفایت المفتی جلد 1 صفحہ 325 جواب نمبر 370 کے اندر لکھا ہے کہ ہاں اہل حدیث اہل سنت میں شامل ہیں، محض ترک کے تقلید کی وجہ سے ان کو اہل سنت سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، اتنے بڑے عالم دین کہ ان کو شیخ التفسیر کہا جاتا ہے۔ مولانا جو ہمارے سندھی تھے عبید اللہ سندھی، ان کے رشتے میں بھتیجے لگتے تھے، ان کی کتاب ہے ان کے ملفوظات پر ملفوظات طیبات، اس کے صفحہ 150 پر لکھا ہے کہ میں حنفی اور قادری ہوں، میں اہل حدیث نہیں، لیکن 40 سال سے اہل حدیث ہماری مساجد میں آ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، اور میں انہیں حق پر سمجھتا ہوں۔ اور یہاں 2 باتیں اور نقل کرنی چاہتا ہوں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ شیخ التفسیر، ان کے شاگردوں میں ہمارے امیر محترم مولانا معین الدین لکھوی بھی ان کے شاگرد تھے تفسیر کے اندر۔ ایک رات آئے تہجد کے وقت میں تو دیکھا کہ مسجد کے اندر ایک نوجوان تہجد پڑھ رہا ہے، اس کے پاس بیٹھ کے جب سلام پھیرا تو کہا بیٹا شادی ہوئی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہنے لگے شادی کرواؤ گے؟ انہوں نے کہا حضرت جیسے حکم ہو۔ مولانا احمد علی لاہوری نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی۔ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ نوجوان کون تھا؟ وہ تھے مولانا عبد المجید سودھروی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے تاریخ اہل حدیث پر کئی کتابیں لکھی، جو ایک رسالہ مسلمان شائع کیا کرتے تھے۔ اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی، اور پھر ایک موقع پہ بیٹی آ کر کہنے لگی ابا میرے خامد مجھے کہتے ہیں رفع الیدین کیا کر۔ تو مولانا احمد علی لاہوری نے کہا بیٹا کر لیا کرو، دورہ ثواب ملے گا، دورہ، ایک خامد کی اطاعت کا، ایک نبی کی سنت پر عمل کرنے کا۔ اور مولانا احمد علی لاہوری نے ساری زندگی اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود کبھی عید کی نماز نہیں پڑھائی، ساری زندگی مسجد چینیا والی کی عیدگاہ، منٹو پارک جسے آج مینار پاکستان کہا جاتا ہے، سید عبد الواحد غزنوی رحمت اللہ علیہ اور سید داؤد غزنوی کی اقتداء کے اندر ساری زندگی نماز عید ادا کرتے رہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں انہیں حق پر سمجھتا ہوں۔ حضرات اصل بات جو ہے، اصل سوال یہ نہیں کہ اہل حدیث کب سے ہیں۔ اہل حدیث کہا جاتا ہے حدیث والے، حدیث کہا جاتا ہے قرآن مجید کو۔ اللہ نزل احسن الحدیث ان خیر الحدیث کتاب اللہ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون وذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث۔ اصلا حدیث قرآن پاک، رسول اللہ کا فرمان حدیث، آپ کے اقوال افعال احوال حدیث، قولی حدیث، فعلی حدیث، تقریری حدیث۔ تو اہل حدیث، حدیث والے، دیکھنا یہ ہے کہ حدیث کب سے ہے۔ جب سے حدیث ہے تب سے اہل حدیث، جب سے حدیث ہے تب سے اہل حدیث۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، سماکم المسلمین، اللہ نے ہمارا نام اہل حدیث ہمارا صفتی نام ہے، وصفی نام ہے۔ وہ لوگ جو ہر حال میں قرآن اور حدیث کے ساتھ محبت کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس کی تعلیم اور اس کی تربیت کے لیے اپنا وقت صرف کرنے والے ہیں۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، نوشہرہ پشاور کے قریب ایک جگہ ہے نوشہرہ، اس کے قریب ایک جگہ ہے شرف آباد، وہاں سے ایک دیوبندی رسالہ شائع ہوتا ہے القاسم، اگست 2008 کا شمارہ۔ اس میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے زاہد
ان کے نام پر ان کی کتاب ہے کشکول معرفت، اس کے اندر انہوں نے مولانا زکریا کاندلوی رحمت اللہ علیہ ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے اہل الحدیث ہم اہل النبی وَإِن لَمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ فَأَنفَاسُهُمْ صَحَبُوا، کہ مطلب یہ ہے کہ اہل حدیث، حدیث پر عمل کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے دور کو اگر نہیں بھی دیکھا تب بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کے قریبی رشتہ دار۔ شرف و اصحاب الحدیث علامہ خطیب بغدادی کی کتاب، اور یہ کتاب امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی 3 جلد کے اندر تحقیق کرنے کے بعد صحت کے حکم کے ساتھ اس کے بعد چیزیں شامل کی۔ اس میں امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے ھذا بیان صحیح ان اول الناس برسول اللہ یوم القیامہ اہل الحدیث، کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ قریب اگر ہوں گے تو اہل حدیث ہوں گے، اس لیے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی پر درود بھیجنے والے اہل حدیث، کہ جب بھی حدیث بیان کرتے ہیں کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر حال میں حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اور یہی بات ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مرکات کے اندر لکھی، یہی بات نواب قطب الدین نے مشکات کی اردو شرح مظاہر حق کے اندر لکھی، یہی بات علامہ سیوطی نے اپنی کتاب قوت المقتضی کے اندر لکھی کہ اگر قیامت کے وقت سب سے زیادہ نزدیک اللہ کے نبی کے کوئی ہوگا تو اہل حدیث ہوگا۔ بات ہے یہ کرنے کی کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اہل حدیث کیوں کہلاتے ہیں؟ اصل سوال یہ کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اہل حدیث کیوں کہلاتے ہیں؟ کل سب سے 5 منٹ نہ نعرہ چھڑو، اصل سوال یہ ہم اہل حدیث مسلمان ہیں، اہل حدیث ہمارا وصفی نام ہے، صفتی نام، ایک صفت کے طور پر۔ اب دیکھیے قرآن پاک کے اندر جو مسلمان ہیں، جو مومنین ہیں، کبھی ان کو متقین کہا گیا، کبھی متطہرین کہا گیا، کبھی حزب اللہ کہا گیا، مختلف ناموں کے ساتھ بلایا گیا۔ ہوا یہ کہ جب اسلام کی فتوحات پھیلی، لوگ ریاست اسلامی میں شامل ہونے لگے، کثرت کے ساتھ مسلمان ہونے لگے، اب ضرورت یہ تھی کہ دین کی تعلیمات ان تک پہنچتی۔ ایسے میں وہ جب سوال کرتے تھے لوگوں سے کہ بتائیں دین کا فلاں مسئلہ کس طرح ہے، فلاں مسئلہ کس طرح ہے، تو جس کو قرآن اور حدیث کے دلائل کا پتہ ہوتا تھا وہ قرآن اور حدیث کے دلائل دیتا تھا، جس کو پتہ نہیں ہوتا تھا وہ رائے اور قیاس سے کام لینا شروع کر دیتا تھا۔ 2